جناب آصف علی زرداری، جناب بلاول بھٹو زرداری، میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مبہم باتوں کو چھوڑیں، سندھ کے عوام کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے ووٹروں کے ساتھ جو بھی بات ہے بنڈار اور ڈنگی آئی لینڈ کے حوالے سے وہ سیدھی کریں، سچی کریں، کھری کریں۔ آپ یقین جانیے اگر آپ نے یہ آئی لینڈ وفاق کو دے دیے ہیں تب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، چھوٹا موٹا احتجاج کر کے خاموش ہو جائیں گے، جیسے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے موقع پہ کیا تھا۔ ماما فیضو جدوجہد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے احتجاج کیے، لیکن جب آپ نے ایک فیصلہ دے دیا تو بحریہ ٹاؤن بن گیا۔ اگر آپ ان دو آئی لینڈ وفاق کو دے رہے ہیں تب بھی ان کو سیدھی صاف بات بتائیں، اگر نہیں دے رہے تب بھی صاف بتائیں۔ سامعین محترم، بات پر آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپیل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو پش کریں، پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم خیال دوستوں تک ہماری باتیں پہنچتی رہیں۔ ہاں ناظرین محترم، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ بنڈار اور ڈنگی جزائر پر جو کہ قانونی طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق صوبائی حکومت کے حصے میں آتے ہیں، صوبائی حکومت کی پراپرٹی ہے، صوبائی حکومت کی ملکیت ہے، اس کے لیے ان جزائر کے لیے وزیر اعظم صاحب نے خلم خلا کر دیا کہ بنڈار پر 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے معاہدے ہو چکے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ ورک کے لیے، جدید شہر آباد کرنے کے لیے، اور مزید 60 ارب ڈالر آنے کی توقع ہے، یعنی کل ملا کے 61 ارب 30 کروڑ ڈالر کا یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ 12,000 ایکڑ زمین ہے جو وفاق لے رہا ہے، اور ان کا وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سماٹ، سرسبز اور آلودگی سے پاک شہر بنے گا، مینگروز کے درخت کا تحفظ ہوگا، سمندری آلودگی کا تحفظ ہوگا، اور انہوں یہ بتا رہے تھے کہ یہ اس شہر کی آبادی میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ بنا کر کے ہی رہیں گے، سندھ کے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوگا، ماہی گیروں کا اس سے فائدہ ہوگا، وہ یہ باتیں بتا رہے تھے۔ اب اس کے بعد پریس بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز کہہ رہے تھے، ایک بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب اس سطح پر، اتنی بڑی سطح پر، جب اتنی چھوٹی باتیں سامنے آتی ہیں نا تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ شبلی فراز کہہ رہے ہیں، جی جزائر تو سندھ میں رہیں گے، ہم کو اسلام آباد میں کھینچ کر تھوڑی لائیں گے۔ خدا کے بندے، اسلام آباد کس کا ہے؟ اسلام آباد بھی تو ہمارا ہی ہے نا۔ ہم نے کبھی کہا ہے کیا کہ شاہ فیصل مسجد کو ہم کراچی یا حیدرآباد یا سکھر لے کر کے آئیں گے؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ جزائر تو وہیں جہاں ہیں وہیں رہیں گے نا، جاگرافی کو آپ کیسے کھینچ کے چکی کی طرح نکال کر کے تھوڑی لے کے جائیں گے؟ ایسی باتیں نہ کریں، دل مت جلائیں۔ ہاں، آپ کی اس بات میں وزن ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت نے پہلے این او سی دیا تھا، بعد میں این او سی ختم کیا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بالکل ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ جب عوامی احتجاج آیا، جب سندھ اسمبلی میں بات گئی، جب بلاول بھٹو نے یہ باتیں
ان کے نوٹس میں گئیں اور انہوں نے کہا تو اس کے بعد واپس لیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پھر باتیں ہوئی ہیں اور ہماری بات چیت کامیابی کی طرف جا رہی ہے اور ان میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر پیش رفت ہو گئی ہے زرداری صاحب، بلاول صاحب، اگر پیش رفت ہو گئی ہے تو سندھ کے لوگوں کو بتائیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جزائر کو چکی کی طرح یہاں سے نکال کر کے اسلام آباد نہیں لے جائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں بتا رہے کہ یہ جو شہر آباد ہوگا اس میں جو لوگ آئیں گے تو مستقبل قریب میں سندھی اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں کر رہا، وہ اربوں کی بات کر رہا ہے، وہ ڈالروں کی بات کر رہا ہے، وہ ترقی کی بات کر رہا ہے۔ وہ وہاں کے مقامی جو سندھی ہیں ان کی ترقی کی بات نہیں کر رہا، وہ ماہی گیروں کی ترقی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں مکان بنا کر کے نسل در نسل کئی نسلوں سے، 7 پشتوں سے بھی زیادہ نسلوں سے وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو مکان دیں گے۔ وہ یہ بات نہیں کر رہا، وہ ڈالروں کی بات کر رہا ہے، وہ اوورسیز کی بات کر رہا ہے۔ اور آپ بالکل چپ ہیں، بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ سہمت ہیں تو اپنے موٹرز کو بتا دیں، اپنے لوگوں کو بتا دیں، اپنے عوام کو بتا دیں، وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے آپ کا۔ بحریہ ٹاؤن پہ جیسے وہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی تھی، اب بھی خاموشی اختیار کریں گے، لیکن انہیں یہ ڈاؤٹ تو نہ رہے نا کہ ہم کیا جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ خدا کے لیے ان کے ساتھ سچ بولیں، جو بھی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شہر بننے دیں، کون آپ کا کچھ بگاڑے گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے اور لوگوں کے ساتھ، ماہی گیروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بات کریں، اور اس کے لیے جیسے کل انہوں نے وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے، شبلی فراز کی پریس کانفرنس آئی ہے، تو آپ کو عدالت میں جانا چاہیے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں پر جا کر کے بتائیں کہ پراپرٹی ہماری ہے، اس پر ہم کسی کو قابض ہونے نہیں دیں گے۔ جب ہم وفاق کی کسی چیز پہ قبضہ نہیں کرتے تو وفاق ہماری چیز پہ کیوں قبضہ کرتا ہے؟ پاکستان کے آئین کو سامنے رکھیں، اس نے ہمیں کیا حقوق دیے ہیں۔ ہاں، اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو تو آپ اپنی تحویل میں کیوں نہیں لیتے؟ اور آپ کو اس کے لیے کچھ اور کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو ایکشن میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ ادارے کیوں بنائے ہیں، کس مقصد کے لیے بنائے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے بنائے ہیں؟ آپ کے پاس تو سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے نا، تو آپ خود کیوں شہر نہیں بنا رہے، خود کیوں پیسہ نہیں کما رہے، سندھ حکومت کو ترقی کیوں نہیں دلا رہے، خود کیوں پلاٹنگ نہیں کر رہے، خود کیوں اپنے لوگوں کو وہاں پہ بسا کیوں نہیں رہے؟ زرداری صاحب، بلاول صاحب، سندھ نے آپ کو عزت دی ہے، سندھ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، سندھ کے ووٹر آپ پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کے رائٹس کا تحفظ کریں۔ یہ آپ پر آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سندھ کے لوگوں کے ساتھ سچائی اور خلوص کا مظاہرہ کریں، اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بات چھپانے سے گریز کریں۔ اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خوار کو اپنے سکرے سے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔